میرے عزیزو، دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ روزانہ ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 5,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، لیکن بات صرف تعداد کی نہیں، اصل راز یہ ہے کہ درود کہاں سے پڑھا جا رہا ہے، زبان سے یا دل سے۔ زبان سے پڑھنا آسان ہے، لیکن جب دل درود پڑھنے لگے تب انسان بدل جاتا ہے، تب اندر سے نور اٹھتا ہے، تب دل زندہ ہو جاتا ہے، اور تب بندہ وہ مقام پا لیتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو کبھی نہیں سوتا، کبھی نہیں مرتا، اور قبر میں جا کر بھی ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ تو زبان سے درود شریف پڑھنا سب سے آسان عبادت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ زبان تو وہ ہے جو بولنا بھی جانتی ہے، سوچنا بھی جانتی ہے، اور پھر ذکر کرنا بھی جانتی ہے، لیکن دل تو ایک الگ جہان ہے۔ دل کو درود سکھانا، دل کو ذکر کی عادت ڈالنا، یہ ریاضت ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ دل کو درود پڑھنے کے لیے صفائی، تربیت اور مسلسل محنت چاہیے۔ جب تک انسان اپنے اندر کے سسٹم کو جگاتا نہیں، دل صرف دھڑکتا ہے، ذکر نہیں کرتا، لیکن جب ایک دن وہ دل درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر انسان کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان سے پڑھا گیا درود ثواب دیتا ہے، مگر دل سے پڑھا گیا درود انسان کو بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ کیا جملہ ہے یہ؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہر وقت ذکر میں مشغول ہے، یہی دل کی زندگی ہے، اور جس کا دل زندہ ہو جائے وہ کبھی نہیں مرتا، وہ قبر کی مٹی میں بھی درود پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، جس دل میں درود کی لہر پیدا ہو جائے وہ دل مٹی کے نیچے بھی اجالا بانٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب دل درود پڑھنے لگتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، یعنی اب زبان کے حکم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان سویا ہو یا جاگ رہا ہو، دل خود بخود درود پڑھتا رہتا ہے۔ کبھی آپ کو محسوس ہوگا جیسے دل کے اندر سے ایک صدا آ رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علی محمد۔ یہ آواز کبھی دھیمی ہوگی، کبھی مدھم، لیکن جیسے جیسے آپ کی روحانی حالت بلند ہوتی ہے، یہ ذکر تیز اور واضح ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی خاموشی میں سب سے اونچی آواز آتی ہے۔ دل جب خود درود پڑھنے لگتا ہے تو بندہ ایک نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ زبان سے کم اور دل سے زیادہ بات کرتا ہے، پھر نیند میں بھی ذکر جاری رہتا ہے اور جاگتے ہوئے بھی انسان کا کام کرتا ہے، لیکن اندر سے درود کی صدا بلند رہتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں اولیاء کہتے ہیں، جب دل عامل ہو جائے
تو انسان کا ہر سانس درود بن جاتا ہے۔ اب دوسری نشانی یہ ہے کہ جب دل درود پڑھنے لگتا ہے تو دل سے حسد، بغض، کینہ، نفرت، یہ سب زہر نکل جاتا ہے۔ درود دل کو نرم کر دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حسد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں درود کی روشنی اتر جائے وہ دل دوسروں کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ مخلوق سے نفرت کرتا ہے تو وہ خالق سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ درود والا دل مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی اسے نقصان دے تو وہ بدلہ نہیں لیتا بلکہ دعا دے دیتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے معمور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ دل ایک چراغ بن جاتا ہے جو خود بھی جلتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ اب تیسری نشانی، جب دل درود پڑھنے لگتا ہے تو دل سخی بن جاتا ہے۔ سخاوت صرف مال میں نہیں، سخاوت روح میں، دعا میں، علم میں، محبت میں ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے اور بخیل اللہ کا دشمن۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سخی وہ نہیں جو مال بانٹے، سخی وہ ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دے۔ امام حسین نے ساری کائنات کو سکھایا کہ سخاوت یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ جو ہے وہ رب کی راہ میں قربان کر دو، چاہے وہ جان ہو، وقت ہو، علم ہو یا دعا ہو۔ درود والا دل ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے، دعا دیتا ہے، محبت دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دینے سے دل خالی نہیں ہوتا، دینے سے دل اور بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک چوتھی علامت بھی ہے، جب دل درود پڑھنے لگتا ہے تو دل سکون میں ڈوب جاتا ہے۔ دنیا کے شور، فتنوں، پریشانیوں کے باوجود اندر سے ایک نرمی، ایک تسلی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور درود اللہ کا سب سے پیارا ذکر ہے۔ یہ ذکر دل میں اطمینان لاتا ہے، غموں کو ہٹاتا ہے اور انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زبان کا ذکر آغاز ہے لیکن دل کا ذکر انجام ہے۔ درود جب دل سے نکلتا ہے تو وہ زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتا ہے۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود وہ کنجی ہے جو دل کا دروازہ کھولتی ہے، اور جب دروازہ کھل جائے تو اندر سے روشنی پھوٹتی ہے۔ آئیں آج نیت کریں کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے درود پڑھنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، کیونکہ زندہ دل کبھی نہیں مرتا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو درود کا ذائقہ عطا کر، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے اندر حسد، بغض، نفرت سب ختم کر دے، ہمیں سخی بنا دے، نرم دل بنا دے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے سینوں سے وہ نور اٹھا جو درود کی شکل میں دنیا کو روشن کر دے، ہماری نیند میں، ہماری سانسوں میں، ہماری دھڑکنوں میں درود جاری فرما دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر
جن کے دل مٹی کے نیچے بھی تیری یاد میں دھڑکتے رہتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔